بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرعی پردہ پارٹ نمبر 3 پیج نمبر 49۔ نظر بری پہلی صورت میں جبکہ اجتماعی حیت نے ہر فرد کے لیے جن میں امام بھی داخل ہے حجاب کا کام دیا، اس لیے وہ جماعت کو سنت امامہ سے محروم رہی، مگر پھر بھی جماعت کی نوعیت کے مناسب ہونے کے سبب اجازت جماعت اور اس کراہت سے چشم پوشی کا فتویٰ حاصل کر سکی، اور دوسری صورت میں جبکہ صف سے الگ امام کی اس ممتاز اور انفرادی حیت نے بے حجابی کی وجہ پیدا کر دی، اس لیے کو سنت امامت ادا ہو جائے، مگر فریضہ ستر و حجاب کی وجہ تباہ ہو جانے کے سبب یہ جماعت ممانعت و کراہیت کے فتویٰ سے نہ بچ سکی۔ بہرحال جبکہ مؤنث امام کا سب سے آگے نمایاں ہو کر حیت انفرانی پیدا کرنا بذاتی ایک وضع بے حجابی تھا، اور وسط صف میں رہ کر حیت اجتماع میں مستور رہنا بذاتی وضع ستر و حجاب تھی، اس لیے کسی کے دیکھنے نہ دیکھنے پر اس حجاب و بے حجابی کا نہ رہا، بلکہ خود اصل وضع اور نفس حیت پر ہو گیا۔ بس اگر وسط صف میں مستور شدہ امام پر اتفاقاً کسی اجنبی کی نگاہ پڑ بھی جائے تو اس عارضی اور اتفاقی بے حجابی کا اصلی حجاب کے ہوتے ہوئے اعتبار نہ ہوگا، اور صف سے نکلے ہوئے امام پر اگر اتفاقاً کسی کی بھی نگاہ نہ پڑے تو اس عارضی حجاب کا اصلی بے حجابی کے ہوتے ہوئے اعتبار نہ ہوگا۔ بس زیر بحث حجاب و بے حجابی کا معیار نگاہ بازی اور بے نگاہی نہیں، بلکہ مخصوص افعال کی ذاتی حیت طبعی اور وضع قطع ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ شریعت کی نگاہ میں جس طرح فعلی بے حجابی ایک امر منکر ہے، اس سے بڑھ کر ذاتی اور وضعی بے حجابی امر منکر ہے، بلکہ فعلی بے حجابیوں کا منشا ہی ذاتی ہے، بے حجابی ہے، ورنہ ذاتی حیتیں اگر ستر و حجاب کی ہوں تو بے حجابی کے افعال کا ظہور ہی ختم ہو جائے۔ عورت کی انفرادی نماز میں پردہ کی وضع یہی وجہ ہے کہ عورت کی انفرادی نماز کے لیے بھی جہاں مرد عورتوں کا ہی پتہ نہ ہو، افعال صلاۃ کی اوضاع ایسی تجویز فرمائی گئی ہے جن میں قدرتی طور پر عورت کے اعضاء ایک دوسرے میں منظم ہو کر سکڑ جائیں اور بدن کشادہ اور پھیلا ہوا نہ رہے، جس سے ہر عضو محل نگاہ بازی ہونے سے بچ سکے، اور اس طرح ستر و حجاب کی قدرتی حیت قائم ہو کر عورت کا مجموعہ بدن بے حجاب نہ ہونے پائے۔ سجدے میں سینہ اور پیٹ کو رانوں سے ملا دینے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ بدن کے پھیلاؤ اور تفاضل میں سینہ لٹک کر بے حجاب نہ ہو جائے۔ قعدے میں سرین پر بیٹھ کر پیروں کو ایک طرف نکال دینے کا حکم ہوا تاکہ پیروں پر بیٹھ کر رانیں ابھری ہوئی اور اوپر کا دھڑ بلند نہ دکھائی دے۔ قیام میں ہاتھ سینے پر باندھنا بتلایا گیا کہ سینہ کا ابھار نمایاں ہو کر بے حجاب نہ ہو جائے۔ بس جس طرح مردانہ افعال صلاۃ کی ذاتی حیتیں اعضاء کی کشادگی، فراخی اور پھیلاؤ پر مشتمل ہیں، ٹھیک اس کے بالمقابل زنانہ افعال صلاۃ کی حیتیں اعضاء کے اکٹھا کر لینے اور سکیڑ لینے پر مشتمل ہیں، خواہ کوئی دیکھنے والا موجود ہو یا نہ ہو۔ بس جیسے مردوں کی حد تک دیکھنے اور دکھلانے کا فعل مدار کشادگی نہیں، ایسے ہی عورتوں کے بارے میں نہ دیکھنے اور نہ دکھلانے کا فعل مدار انقباض و تداخل نہیں۔ جس طرح وہاں مردانہ نوعیت اور جسم کی ساخت خود انہی کشادہ حیتوں کی مستدعی ہے کہ جن میں بذاتی کوئی ستر و حجاب نہیں، اسی طرح یہاں زنانہ نوعیت و پیکر کی ساخت ہی ایسی اوضاع کی مقتضی ہے جن میں بذاتی ہی ستر و حجاب کا دخل ہو اور پردہ داری کی روح ان میں سرایت کیے ہوئے ہو۔ بس حقیقی حجاب و بے حجابی اور ان کی اوضاع میں دیکھنے نہ دیکھنے پر حکم کا مدار نہیں۔ مسئلہ حجاب اور مسئلہ ستر۔ اس مسئلہ حجاب صلاۃ کو اور زیادہ واضح طور پر سمجھنے کے لیے مسئلہ ستر صلاۃ پر غور کرو، جس میں مرد عورت کا ایک ہی حکم ہے۔ سب جانتے ہیں کہ نماز میں مرد عورت کے لیے ستر واجب قرار دیا گیا ہے۔ اگر عورت غلیظہ اعضائے تناسل وغیرہ کا ربع حصہ کھل جائے تو نماز پر فساد کا حکم لگا دیا جاتا ہے، اگرچہ ستر کھل جانے کے وقت کوئی بھی دیکھنے والا موجود نہ ہو۔ بس یہاں ستر کی فرضیت کسی کے نگاہ پڑنے نہ پڑنے کے معیار سے نہیں، بلکہ اس لحاظ سے ہے کہ ان اعضاء نہانی کی فطری وضع ہی ستر حجاب کو چاہتی ہے، اسی لیے فساد و صلاۃ کا حکم ان اعضاء کے کھل جانے پر ہے، دیکھے جانے پر نہیں، کہ اصل بے حجابی کھل جانا ہی ہے، نہ کہ دیکھنا۔ دیکھا جانا ایک جداگانہ فعل ہے جو بے حجابی کا جز نہیں بلکہ ایک خارجی چیز ہے، جس کا اس پر مرتب ہونا اصل کے لحاظ سے ضروری نہیں۔ بس اس عورت غلیظہ کی مانند عورتوں کی عام حرکات و سکنات بھی عورت ہیں، جن کا طبعی تقاضا وہی ذاتی حجاب ہے جس کا مدار کسی کے دیکھنے نہ دیکھنے پر نہیں۔ عورت کو عورت کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ اس کے معنی چھپے رہنے کی چیز کے ہیں۔ بس عورت کا لفظ خود ستر کا مقتضی ہے، اور پردہ گویا لفظ عورت سے خود بخود مسترشع اور متشرح ہو رہا ہے، کیونکہ عورت کے معنی مجسم
پردہ اور سطر کے ہیں۔ بہرحال جبکہ عورت اپنی ذات سے ایک مستعار و محجوب شے تھی، جیسا کہ صریح حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں گزر چکی ہے، اور اس لیے اس کی انفرادی نماز تک میں ستر و حجاب کی حیتوں کو تجویز کیا گیا، تو کوئی وجہ نہ تھی کہ اس کی اجتماعی نماز میں جبکہ وہ صف سے آگے ایک امتیازی منظر اور محل کشف پر ہو، حجابی حیتوں سے قطع نظر کر لی جاتی۔ اس لیے شریعت نے یہاں بھی ستر و حجاب کی ہی وضع تجویز فرمائی کہ مؤنث امام سنت امام ترک کر کے اپنے مقتدیات کی صف میں انہی کے برابر کھڑا ہو، تاکہ اس میں انفراد کی شان نہ آئے، جو بذاتی ایک زبردست بے حجابی ہے، ورنہ پوری جماعت مکروہ کی مرتکب سمجھی جائے گی۔ ہاں، اب یہ شبہ باقی رہتا ہے کہ اس قاعدہ کے مطابق تو عورت کو تنہا نماز پڑھنا بھی مکروہ ہونا چاہیے، کیونکہ انفراد کی شان وہاں تو بدرجہ کمال موجود ہے۔ اس سوال کا جواب تو اجمالی طور پر ہماری سابقہ تقریر سے نکل سکتا ہے، مگر نزاکت مقام کے سبب مستقلاً بھی اس کی قدر تفصیل ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تنہائی اپنی ذات سے سامان ترغیب ہے ہی نہیں کہ اسے بے حجابی کہہ کر تنہا عورت کی نماز پر کراہت کا فتویٰ دیا جائے۔ اگر کسی کریہ منظر عورت کے ساتھ تنہائی میسر آ جائے تو یہ تنہائی جذبات پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتی، یا اگر کسی بڑھیا کے ساتھ خلوت مہیا ہو جائے تو طبیعت میں میلان و رغبت کے آثار نمایاں نہیں ہو سکتے۔ ہاں، اگر خوش منظر یا بد منظر ہی صحیح مگر جوان یا یہ بھی نہ ہو تو کسی بڑی اور معزز نسبت کی عورت جیسے شہزادی یا امارت حکومت کی علمبردار وغیرہ تنہا مل جائے تو بلا شبہ عامةً جذبات کے قابو سے نکل جانے کا خطرہ قوی ہو جاتا ہے، کیونکہ ان صورتوں میں کشش کے ظاہری و باطنی اسباب موجود ہیں۔ خوش منظری اور جوانی جمال ہے، اعزازی نسبت کمال ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بذاتی ہی انفراد و تنہائی رغبتوں کو بھارنے میں کوئی اثر نہیں رکھتی، جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی جمال یا کمال نہ پایا جائے۔ بس اصل باعث رغبت و کشش جمال و کمال نکلتا ہے، نہ کہ انفراد و تنہائی۔ ہاں، پھر بھی جمال و کمال اگر کسی شان امتیازی کے ساتھ ظاہر ہو، یعنی یہ عورت یا اپنے جمال میں یکتا ثابت ہو یا کمال میں فوقیت رکھتی ہو، تو پھر رغبت و کشش اور بھی شدت کے ساتھ ابھر جانی چاہیے، کیونکہ یکتائی اور شان امتیازی کی حقیقت اس کے سوا اور کیا ہے کہ ایک چیز دوسری چیزوں کے مقابلے میں فوقیت رکھتی ہو اور اس کی نسبت سے وہ شان رکھتی ہو جو ان دوسری چیزوں میں نہیں۔ چونکہ اس مقابلے سے کمال و جمال کی گہرائیاں اور تاریکیاں اور بھی زیادہ کھل جاتی ہیں، اس لیے اس کی جذب و کشش اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ بس یہ یکتائی اور شان امتیازی نفس و جمال کمال سے بھی بڑھ کر مرکز شوق و توجہ نکلی، اور اس وجہ سے نکلی کہ اس یکتائی میں وہی جمال و کمال اپنے انتہائی پیمانے پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور بس ہمارے اس بیان سے انفراد کی دو قسمیں نکل آتی ہیں، ایک ذاتی انفراد جس کے معنی تنہائی کے ہیں، دوسرا نسبتی انفراد جس کے معنی یکتائی کے ہیں۔ ذاتی انفراد یہ معنی نکلتے ہیں کہ فلاں شخص تنہا ہے، اور نسبتی انفراد کے معنی یہ ہیں کہ فلاں شخص بنسبت دوسروں کے فائق اور ممتاز ہے۔ پہلے انفراد میں محض ایک شخص کی ذات نمایاں ہوتی ہے، دوسری صورت میں ذات کے ساتھ صفات کمال بھی عریاں ہوتی ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ محض انسانی ذات یا شخص طبعاً قابل التفات نہیں جب تک کہ کسی نہ کسی صفت کمال کے ساتھ ظاہر نہ ہو۔ اس اصول کے مطابق اگر عورت تنہا نماز گزارے تو اصولاً وہ شدت توجہ کا مرکز اس لیے نہیں بن سکتی کہ اس وقت زیادہ سے زیادہ اس کی شخصیت اور ذات پائی جا رہی ہے، اور محض عورت کی ذات کو نوعاً قابل توجہ ہو مگر شخصی حیثیت سے بلا جمال و کمال اور بلا خصوصیات قابل التفات نہیں۔ لیکن اگر امامت کے ساتھ مصلی پر آگے بڑھ کر نماز ادا کر رہی ہو تو ایک اس کی شخصیت اور ذات ہی نہیں بلکہ پوری جماعت کے مقابلے میں امتیازی شان اور فوقیت بھی نمایاں ہو رہی ہے، جس سے اس کی ذات اور کمال صفات دونوں برہنہ اور بے حجاب بن جاتے ہیں، کیونکہ کسی مرغوب کا جذب و کشش کے مقام و مرتبہ پر آ جانا ہی خواہ وہاں کوئی نظر باز ہو یا نہ ہو بے حجابی کی حقیقت ہے۔ چنانچہ نقاب رخ الٹ دینے کو بے حجابی کہتے ہیں کہ چہرے میں محل نکاح اور جذبہ نظر کی صلاحیت پیدا ہو گئی، اور مستعار چہرہ کو اسی لیے باحجاب کہتے ہیں کہ اس میں جذب نکاح کی صلاحیت نہیں۔ کوئی اسے دیکھے یا نہ دیکھے، مسئلہ زیر بحث بھی اسی محسوس اصول کی ایک دقیق مثال ہے جس تک فقہائے ملت ہی کی نگاہیں پہنچ سکتی تھیں۔ فرق ہے تو صرف یہ کہ عورت کا نقاب الٹ دیا جانا اس کی جمالی صفات کو بے حجاب بنا دینا ہے، اور اسے کسی امتیازی منصب پر لا کھڑا کر دیا جانا اس کی کمالی صفات کو بے حجاب کر دینا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں صورتیں فتنہ ہی کی ہو سکتی ہیں، نہ کہ امانت کی۔ اب مختصر الفاظ میں اس ساری تقریر کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ عورت کے حق میں نہ انفراد محض تنہائی اپنی ذات سے باعث جذب و توجہ ہے، نہ اجتماع محض یا حیت اجتماعی ہی اپنی ذات سے کسی شخص سے توجہ کو جذب کرتی ہے۔ ہاں، یہ نسبتی انفراد جس میں عورت یکتائی اور کامل امتیاز کے ساتھ نمایاں ہوتی ہے باعث صد کشش و التفات ہے، اس لیے نہ انفراد محض بے حجابی کہلایا جا سکتا ہے اور نہ اجتماع محض کو ہی وضع بے حجابی کہا جا سکتا ہے۔ البتہ اس نسبتی انفراد کو بلا شبہ سب سے بڑی بے حجابی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، بس انفراد محض عورت کی ذاتی خوبیوں کا پردہ ہے،
اور اجتماع محض جس میں امام کا امتیاز نہ ہو اس کی نسبتی خوبیوں کا پردہ ہے، مگر نسبتی انفراد ذاتی اور نسبتی دونوں قسم کی خوبیوں کی بے پردگی ہے۔ اس لیے نہ عورت کے تنہا نماز پڑھنے پر فتویٰ کراہت عائد ہوگا، نہ عورتوں کی اس جماعتی نماز پر زیادہ روک ٹوک ہوگی جس میں مؤنث امام غیر امتیازی طریق پر صف میں ملا جلا کھڑا ہو کہ یہ اجتماع محض سب کی شخصیتوں کے لیے حجاب ہے، مگر اس جماعت پر کراہت کا فتویٰ ضرور عائد ہوگا جس کا مؤنث امام ممتاز طریق پر سب سے آگے کھڑا ہو کہ اس نے اپنی ذات و اوصاف سب کو مقام بے حجابی پر پہنچا کر بڑی بے حجابی کا ثبوت دیا ہے۔ اس لیے صاحب ہدایہ نے اس موقع پر محض کشف بے حجابی کا لفظ استعمال نہیں فرمایا بلکہ زیادہ کشف زیادہ بے حجابی کا عنوان رکھا ہے۔ ہاں اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ قاعدہ مذکورہ کے مطابق جب انفراد محض تنہائی اپنی ذات سے باعث جذب و کشش نہیں باعث رغبت صرف جمال و کمال ہے تو پھر شریعت نے ہر تنہا اجنبی عورت کے ساتھ خلوت کیوں حرام فرما دی؟ یا تو سرے سے یہ خلوت حرامی نہ ہوتی کہ بذاتی تنہائی باعث رغبت ہی نہیں ہوتی، یا ہوتی تو اس تفصیل کے ساتھ کہ اگر اجنبیہ باجمال کمال ہے تو خلوت حرام ورنہ جائز کو اس سوال کے جواب کی ضرورت نہیں کہ مذکورہ انفراد و اجتماع عورت کی تنہائی و شرکت وہ فرض کی گئی ہے جہاں مرد کا وجود ہو یا نہ ہو، اور جو کچھ بھی احکام ذکر کیے گئے وہ اس انفراد و اجتماع کی ذاتی وجہ پر دائر تھے نہ کہ مردوں کے وہاں ہونے نہ ہونے یا دیکھنے نہ دیکھنے پر۔ تاہم اس سوالی صورت کو مذکورہ قاعدہ کے خلاف واقعی فرض کر کے جواب یہ ہے کہ بلا شبہ باعث رغبت کشش جمال کمال ہے، تنہائی نہیں، لیکن جمال و کمال کی نوع انواع اور اس کے مراتب بے شمار ہیں اور متفاوت ہیں۔ ادھر انسان کی رغبتیں اور پسندیں مختلف ہیں، کتنوں ہی کے نزدیک ایک چیز حسین ہے مگر دوسرے اسے قبیح اور کریہ منظر سب دیکھتے ہیں، پھر کتنے ہی ایک شے پر فریفتہ ہو جاتے ہیں مگر دوسرے اس سے نفرت و کراہت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے ہر شے میں کسی نہ کسی اعتبار سے جہاں نفرت کا احتمال ہے وہیں رغبت و میلان کا بھی احتمال ہے، بس بجائے اس کے کہ ہر شے کے متعلق زید و امر کی رغبتوں، نفرتوں اور پھر ان کے مناسب حال جمال و کمال کی انواع کی تفصیلات کے بعد یہ بے شمار جزئی احکام دیے جاتے کہ زید کو خلوت جائز، امر کو ناجائز جو وضع قانونی کے خلاف تھے۔ شریعت نے اس مقام احتیاط میں رغبت کا احتمال لے کر مطلقاً خلوت اجنبیہ کو حرام فرما دیا کہ ہر اجنبیہ کسی نہ کسی اعتبار سے قابل رغبت ہو سکتی تھی کہ لکل ساکتۃ لاقطہ، ہر گری پڑی چیز کا کوئی نہ کوئی گاہک ہوتا ہی ہے، اور ظاہر ہے کہ قانون سازی اور کلی احکام میں بعید سے بعید احتمال کی بھی رعایت ضرور ہوتی ہے، خواہ وہ بصورت واقعات کا بھی ظاہر ہو یا نہ ہو، بالخصوص جب کہ موقع احتیاط کا بھی ہو اور قدموں کے لغزش کھا جانے کی جگہ ہو۔ حاصل پھر وہی نکلا کہ خلوت میں جو بھی کسی اجنبیہ کی طرف مائل ہوگا وہ محض خلوت کے سبب سے نہیں بلکہ اسی اپنی پسند اور مناسب طبیعت جمال و کمال کے سبب سے جس کو اس کی طبیعت جمال و کمال سمجھ رہی ہے، بس معیار رغبت و کشش پھر وہی جمال و کمال رہا اور ہمارے عرض کردہ قاعدہ میں کوئی فرق نہیں پڑا، وللہ الحمد۔ بہرحال ایک حد تک منقع ہو گیا کہ جس طرح عورت کا اجماع محض بے حجابی نہیں، اسی طرح انفرار محض یعنی ہر خلوت اور ہر تنہائی بھی بے حجابی نہیں۔ ہاں جلوت میں امتیازی شان کے ساتھ نمایاں ہونا قطع نظر مردوں کی موجودگی عدم موجودگی کے بضرور حجاب شکن بے حجابی ہے جو موضوع نسائیت کے منافی ہے۔ اس تقریر پر اب صرف یہ خدشہ باقی رہ گیا کہ کیا پھر خارج صلاۃ بھی ہر ایک جمع نسواں میں کسی عورت کا امتیاز کے ساتھ نمایاں ہونا وضع بے حجابی ہوگا جس پر کراہت کا فتویٰ لگایا جائے گا؟ جواب یہ ہے کہ اگر جماعت صلاۃ کی مانند ان مواقع میں بھی عورت کا کوئی ایسا ہی منصبی امتیاز قائم ہوتا ہو جو اس کو کسی جماعت کا قائد یا امام دکھلا کر نسبتی انفراد کے ساتھ نمایاں کرے تو بلا شبہ اس امتیاز پر بھی اسی طرح کراہت و ممانعت کا فتویٰ صادر کیا جائے گا جس طرح امامت صلاۃ کے مذکورہ نمایاں امتیاز پر دیا گیا ہے، جیسے کسی بھرے مجمع نسواں میں عورت کا خطیبانہ شان سے کھڑے ہو کر خطبہ دینا یا شیخ بن کر حلقہ مریدین میں روحانی تصرفات کرنا یا شعرائی جماعتوں کی صدارت کرنا یا قاضی بن کر فصل خصومات کرنا یا تخت سلطنت پر متمکن ہو کر رعایت خلق کرنا وغیرہ، کہ ان میں سے کوئی امامت صغریٰ ہے اور کوئی امامت کبریٰ، کوئی امامت ظاہری ہے اور کوئی امامت باطنی، کوئی شبہ نہیں کہ یہ ساری قیادتیں اس کو زبان زد خلائق کر کے بے حجاب بنائیں گی، اور یقیناً ایسی عورت اماج کا توجہات اور محل خطرات ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کہ ایک عورت کی محجوبانہ حالت طبعی اور فطری طور پر کسی طرح ان منصبی امتیازات کی متحمل نہ ہو سکے گی۔ رہا گھروں میں کسی عورت کا زیورات یا سامان آرائش میں دوسری عورتوں سے فائق ہونا کوئی منصبی امتیاز نہیں، یہ امتیاز تو اور اس کی نسوانیت کی تکمیل اور انوثیت کا مظہر ہے، سو جو اثر اس کے عورت ہونے سے قلوب پر پڑ سکتا ہے وہی اس کی اس نسوانی آرائش سے پڑ سکتا ہے۔ اس امتیاز میں اس کی وہ ذاتی انفراد کی شان زائل نہیں ہوتی جس کا بذاتی غیر مؤثر ہونا ابھی ظاہر کیا جا چکا ہے۔ غرض فقہائے دین کا یہ نظریہ بے غبار ہے کہ عورت کا امام بن کر صف سے الگ
آگے کھڑا ہونا مکروہ تحریمی ہے، اس لیے عورتوں کی جماعت بھی مکروہ ہے کہ اس میں مؤنث امام کے لیے بے حجابی اور زیادہ کشف پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ فقہا کے نزدیک اس حیت بے حجابی سے بچانے کے لیے ایک دوسرے مکروہ تحریمی امام کا وسط صف میں کھڑا ہونا کو گوارا کیا جا سکتا ہے۔ تو سمجھ لو کہ ان دانایان دین کے نزدیک خود عورت کی بے حجابی کیا درجہ رکھتی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ مکروہ تحریمی سے اوپر صریح حرام ہی کا مرتبہ ہے، اس لیے ہدایہ کے اس جزیہ سے حجاب کے بارے میں فقہا کے مسلک کا صاف پتہ چل جاتا ہے، جو تصریح سے زیادہ ابلغ ہے۔ بہرحال عورت کی نماز کے کسی پہلو کو، خواہ وہ انفراد کا ہو یا باجماعت کا، اور حاضری مساجد کا ہو یا گھروں میں نماز گزارنے کا، شریعت نے حجاب نسواں کی رعایت سے خالی نہیں چھوڑا، اور کسی پہلو میں بھی گوارا نہیں کیا کہ زن و مرد کے واقعی یا احتمالی اختلاط کی کوئی بھی شکل پیدا ہو۔ پھر حجاب کی رعایت عبادات حج و نماز کی طرح دوسری عبادات مثلاً اعتکاف میں بھی فرمائی گئی، اور عورت کے لیے جائز نہیں رکھا گیا کہ وہ مساجد محلہ میں اعتکاف کرے، حتیٰ کہ شریعت کی دقیقہ رس نظر نے صنف نازک کی ذاتی اور فطری محجوبیت کو کھولتے ہوئے اسی پر بس نہیں کی کہ عورت کے حجاب کا دائرہ اس کی زندگی ہی تک محدود رہے گا، بلکہ اس مردہ عورت کو بھی ستر و حجاب میں چھپائے رکھنے کے احکام صادر کیے، جو نہ محل شہوت رہتی ہے نہ محل جذب و کشش۔ یعنی جس طرح مرد کی ستر پوشی سے کہیں زائد زندہ عورت کی ستر پوشی میں مبالغہ کیا ہے، اسی طرح مردانہ لاش کی کفن پوشی سے کہیں بڑھ کر زنانہ لاش کی پوشش میں اہتمام دکھلایا ہے۔ مرد کے لیے اگر مسنون کفن کے 3 کپڑے رکھیں تو عورت کے لیے 5۔ مرد کے جنازے پر اگر سب سے اوپر ایک لابنی چادر ڈال دینا کافی سمجھا ہے، تو عورت کے جنازے پر اس کے چادر کے ساتھ پردہ کا گہوارہ بھی ضروری قرار دیا، جس سے لاش کے طول و عرض کی حیثیت نہ کھل سکے۔ مرد کو دفن کرتے وقت کسی آڑ پر پردہ کی ضرورت نہیں سمجھی، لیکن عورت کی تدفین میں قبر پر پردہ تاننا ضروری قرار دیا۔ مرد کو ہر یگانہ و بیگانہ قبر میں اتار سکتا ہے، لیکن عورت کے لیے محرم کی قید لگائی۔ مرد کی نماز جنازہ کے لیے امام کو میت کے سینہ کے بالمقابل کھڑا ہونا بتلایا گیا، لیکن عورت کے جنازے پر سینہ سے کچھ ہٹ کر وسط میں آ جانے کی ہدایت کی ہے کہ سینہ کی وضع فطری محل کشش ہونے کی وجہ سے مردانہ نگاہ کے بالکل مقابل رہنے سے بچاؤ چاہتی ہے، اور گو اب گہوارہ میں مستور رہنے کی وجہ سے نگاہ سے دور رہے، مگر آنکھ کے محاذات میں آ جانے کے خیال سے اب بھی قریب ہو سکتی ہے، جبکہ عبادات حج، نماز، اعتکاف وغیرہ میں جو ایک بے خودی اور بے نفسی کا پاک مشغلہ ہے، اس درجے عورت و مرد میں دوری اور بات قائم رکھنے کی کوشش کی گئی ہے، تو خود اندازہ کر لو کہ معاشرت میں جو اپنی حقیقت و اثرات کے لحاظ سے ایک گنا نفسانی مشغلہ ہے، اور نفسانیات کو اس میں بہت جلد حرکت ہو سکتی ہے، اس اختلاط کو کس طرح گوارا کیا جا سکتا تھا؟ چنانچہ عورت و مرد کی مخلوط تفریحوں، سیر و تماشا کو تبرج جاہلیت کہہ کر روک دیا گیا، خواہ وہ جاہلیت اولیٰ کا تبرج ہو یا آج کی جاہلیت کا جو اس سے کہیں زیادہ مہلک ہے، جس کی تفسیر گزر چکی، تمدنی قیود۔ اسی طرح شریعت نے عورت کو حمام میں جانے سے روکا کہ وہ مرد و زن کے اختلاط اور بے جانیوں کا مستقر ہے۔ ارشاد نبوی ہے، عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى الرجال والنساء عن دخول الحمام ثم رخص للرجال ان يدخلوا بالیازر۔ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کو حماموں میں داخل ہونے سے منع فرما دیا، پھر صرف مردوں کو اس شرط سے اجازت دی کہ لنگی کے ساتھ یعنی ستر چھپا کر داخل ہوں۔ ترمذی و ابو داؤد۔ کیا آج کے ہوٹل حماموں سے کچھ کم ہے، جن میں عورتوں کا خلوتوں میں لایا جانا ایک مستقل بیوپار کی صورت اختیار کر چکا ہے؟ کیا کلب اور عام کمپنی پارکس کچھ ان حماموں سے کم ہے، جن میں اختلاط کے اوقات کی مستقل تعیین ہوتی ہے اور وعدوں کے ساتھ ایسے اختلاط عمل میں آتے ہیں؟ کیا آج کل کے گرلز اسکول حماموں سے کم ہے، جن میں لڑکیاں اپنے مربیوں کی حفاظت سے الگ کر کے اجنبیوں کے رحم و کرم پر گھروں سے باہر بھیج دی جاتی ہیں؟ اور پھر کیا حوادث ظہور پذیر نہیں ہوتے؟ اور کیا یہ سب کچھ اسی تبرج جاہلیت کا عکسی رخ نہیں ہے، جس کی ممانعت ہے؟ چنانچہ عورت و مرد کی مخلوط تفریحوں اور سیر و تماشا کو تبرج جاہلیت کہہ کر روک دیا گیا۔ اور کیا یہ سب کچھ اسی تبرج جاہلیت کا عکسی رخ نہیں ہے، جس کی ممانعت و تکبیر پر قرآن کریم نے اپنا پورا زور صرف کیا تھا؟ خیالی پردہ۔ یہ مذکورہ جزئیات تو بہرحال عورت و مرد کے حصی اختلاط کی تھیں۔ اگر شریعت کی جانب سے ان کی روک تھام پر زور دیا گیا تو جائے تعجب نہیں، مگر شریعت کی باریک بینی دیکھیے کہ وہ پارسائی و پاک دامنی کا نظام قائم کرنے کے سلسلے میں خیالی اختلاط کو بھی اجنبی مرد و زن کے لیے گوارا نہیں کرتی۔ مردوں کا عورت کے دھوکے بچے ہوئے پانی تک سے وضو کرنا مکروہ سمجھا گیا کہ اس پانی کو عورت کے ساتھ نسبت قائم ہو چکی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ نسبت مرد کے خیال کو اس عورت کی طرف ملتفت کر دے، اور پھر خیال ذریعہ شوق و اختلاط ہو کر مفاسد کا دروازہ کھول دے۔ پس واقعات کے پیش آنے سے بیشتر خیالی اختلاط کو بھی اس شد و مد سے روکا گیا جس شد و مد سے واقعی اختلاط کو روکا گیا تھا۔ عن رجل من الغفار قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن
فضل ظہور المرأہ طہور مرہ۔ ایک غفاری شخص روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بچائے ہوئے پانی سے وضو کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ ترمذی جلد اول صفحہ 10۔ گویا ممانعت مطلق نہیں اور ہے بھی تو تنزیہی، مگر اس سے یہ ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ شریعت کی نظر ان جیسے وسائل التفات کے قطع کرنے کی طرف بھی ہے کہ ایسا اوقات یہی خیالی اختلاط حقیقی اختلاط تک پہنچ کر رہتا ہے۔ بس اس حدیث سے سطر خیالی کی تعلیم صاف طور پر نکل رہی ہے، جس کو خیال کا پردہ کہنا چاہیے۔ اسی مخصوص اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے فقہائے دین نے بہت سی ایسی جزیات مستنبط فرمائی ہیں جن سے سطر خیالی کا یہ تعلیم نکلتی ہے، جیسا ابھی گزری کہ عورت کی نماز جنازہ میں بعض ائمہ کے نزدیک امام کا سینے سے ہٹا کر کھڑا کیا جانا دران حال یہ کہ سینہ کا ابھار گہوارہ میں مستور بھی ہے اور عورت محل شہوت و کشش بھی باقی نہیں رہی، محض خیال کی پاکی کے لیے، تاکہ مرد کے دل میں کسی مخصوص اجنبیہ کے سینے کا تصور بھی قائم نہ ہو۔ پھر جس طرح مرد کو تصور کا پردہ بتلایا گیا، اسی طرح اسے نیت کا پردہ بھی بتلایا گیا۔ صاحب ہدایہ تحریر فرماتے ہیں لا ینوی النساء فی زماننا وفی کلام شارح لزاد الزمان فإن الامام لا يناسبه ملاحظة النساء لتوجہ الخاطر الیہن۔ ہدایہ جلد اول صفحہ 104۔ مرد امام اپنے مقتدیوں میں سے صرف مردوں کی امامت کی نیت کرے، عورتوں کی امامت کی نیت نہ کرے۔ شراح اس کی حقیقت اور لم ظاہر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ زمانہ فساد کا، امام کے لیے مناسب نہیں کہ توجہ قلب اور دل کے تصور سے عورتوں کو دیکھا کرے۔ اسی کی مانند فقہا تحریر فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی سے ساتھ مباشرت کے وقت یہ تصور باندھنا کہ فلاں اجنبیہ یا نامحرم کے ساتھ مباشرت کر رہا ہوں حرام ہے، اس جائز مباشرت کو بھی ناجائز بنا دیتا ہے، کیونکہ یہ اجنبیہ کے ساتھ جسم سے نہیں تو خیال سے زنا کرنا ہے۔ بہرحال ان تمام جزیات سے یہ نکلتا ہے کہ اجنبیہ کا حجاب صرف تار نگاہ ہی سے نہ بنایا جائے بلکہ پردہ خیال سے بھی بنایا جائے، کیونکہ قلبی تصور سے اجنبیات کو دیکھنا باطنی بے پردگی ہے اور خدائے عالم غیب و شہادت کا قانون غیب و شہادت دونوں ہی پر لاگو ہونا چاہیے اور ہے، بس عورت کے ساتھ ظاہر و باطن کا پردہ شرعاً ضروری قرار پاتا ہے۔ تعجب ہے کہ شریعت تو دل کی بے پردگی سے بھی بے پردگی سے بھی حجاب بتلائے اور آج کل کے مدعیان علم و تہذیب اسلام کے نام سے آنکھوں کی بے پردگی کو بھی بے پردگی نہ مانے۔ ببیں تفاوت رہ از کجا از تا بکجا۔ حجاب کی جزیات کا خلاصہ اور منشائے شریعت۔ بہرحال شرعی حجاب کی ہمگیر حدود و قیود نہ صرف معاشرت بلکہ عبادت، اور نہ صرف عبادت بلکہ باطن و قلب، اور نہ صرف واقعات بلکہ احتمالات و خیالات، اور نہ صرف زمانہ حیات بلکہ بعد الممات تک پر بھی چھائی ہوئی ہیں، اور عادت و عبادت کی کوئی نوع ایسی باقی نہیں رہتی جس میں عورت کو حجاب کا اور مرد کو نکاح بچانے کا پابند نہ بنایا ہو، اور اس ستر اور نگاہ بچانے کی بھی کوئی ظاہری و باطنی نوع ایسی نہیں چھوڑی گئی جس کی حکیمانہ ہدایت نہ دی گئی ہو۔ چنانچہ سابقہ تفصیلات میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ پہلے 70 اشخاص کا حکم دیا، پھر 70 ابدان کی ہدایت کی، پھر 70 زینت کے لیے فرما دیا، پھر 70 عوارض یعنی بو اور چال ڈھال وغیرہ کا امر فرمایا، پھر 70 نگاہ بتایا، پھر 70 صورت کا ارشاد ہوا، پھر 70 عمل کی تنبیہ کی گئی، یہاں تک کہ پھر 70 خیال کی بھی آخر میں تلقین فرما دی گئی، جس سے ایک منٹ کے لیے بھی نہیں سمجھا جا سکتا کہ شریعت اجنبی مرد و عورت میں کوئی ادنا اختلاط یا کم سے کم ریل میل تھوڑی سی بے تکلفی گوارا کرتی ہے، اور وہ بھی معاشرت اور سلسلہ تمدن میں جو نفسانی جذبات بھڑکانے کا خاص ذریعہ ہے، بلکہ اس کی ہر ہدایت، ہر قید و بند سے جو اس نے خروج نساء پر عائد کی ہیں، اس کی یہ مرضی صاف نمایاں ہے کہ عورتیں اس کی منشا پر مطلع ہو کر باہر نکلنے سے رک جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جاہلیت اولیٰ کا تبرج اور آج کی جاہلیت اخریٰ کا شہوانی تبرج ان میں رہ نہ پائے، اور یہ ناقصات العقل اس کی حرص میں اپنے عفیفانہ اخلاق اور حیادارانہ جذبات و اعمال سے دستبردار نہ ہو جائیں۔ بس اس جاہلیت اولیٰ نے بے حجابی اور بے حیائی کے جتنے عملی پہلو سامنے کیے، شریعت نے اتنے ہی پردے عفت و عصمت کے پہلے سے تیار کیے ہوئے ان پر ڈال دیے کہ جس پر بے حیائی کا رخنہ مسدود ہو گیا، اسلامی عورت تمام بد اخلاقیوں کی زد سے بچ گئی۔ حجاب و بے حجابی میں مشرق و مغرب کی عورتوں کا موازنہ، بس کہاں مشرق کی وہ شرافت مآب عورت جو اپنے جوہر عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے سینکڑوں حجابوں میں مستور ہو کر گھر کے کونے میں خلوت گزیں ہے، کہاں مغرب کی وہ دریدہ نکاح عورت جو اپنی ہر ایک زینت کی نمائش کرتی، مائل کرتی ہوئی گھر کی چار دیواری سے باہر بازاروں، سیرگاہوں، جلسوں، پنڈالوں، ہوٹلوں، قہوہ خانوں
थिएटरों, सर्कसों, नुमाइशों और सिनेमाओं, बागों, पार्कों में मारी मारी फिरती है। कहाँ ये फासिकाना तबर्रुज जाहिलिया, कहाँ वो मुस्लिमाना तमव्वुज हया व इस्मत। चराग मुर्दा कुजा, नूरे आफताब कुजा। जबकि दोनों किस्म की औरतों की अलग अलग दो राहें हैं, एक अखलाक रूहानी की तरफ जा रही है और एक जज्बात नफसानी की तरफ। फिर इन दोनों में ज़हनी और खारजी तौर पर उसूली और फ़ुरूई इम्तियाज़ भी है। तो कैसे मुमकिन था कि इस्लाम के इल्तबास शिकन शरीयत इनमें रेल मेल गवारा करती, या इस हिजाब व बेहिजाबी की दो मुतज़ाद नौओं में किसी तलबीस को राह देती। उसने बेहिजाबी को मिटाया और हिजाब कामिल का, जिसके मुतफावत मुरातिब तफसील से पेश किए जा चुके, हयादार औरतों को हुक्म दिया, ताकि मुस्लिम औरतों और इन कदीम और जदीद हया शिकन औरतों में बाहम कोई तशब्बुह और मुवाफ़क़त तक रह न पाए। इस तफसील के होते हुए हिजाब शरई की किसी एक छोटी सी छोटी कैद को उठाकर इस्लामी दुनिया को ये तवक्को न रखनी चाहिए कि वो आइंदा दूसरी इन ज़रूरी क़ुयूद को भी हालिया बाकी रख सकेगी, जिनको आज वो भी ज़रूरी ख्याल कर रही है। हवा परस्ती की सबसे नीची की कड़ी अपने से ऊपर की कड़ियों को इस वक्त तक बराबर खींचती रहती है, जब तक कि उस जंजीर के पूरे तूल को मुकम्मल न कर ले। आखिर जिन अकवाम में मौजूदा बेहिजाबी या मुरवजा बेहयाई आई, वो एकदम और इब्तदान नहीं आ गई, बल्कि पहले उसके वही मरातिब ज़ेर अमल आए, जिनको हंगामी सोसाइटी ने आकिबत नाशनासी से हल्का और गैर मुज़र समझ कर रिवाज दिया। लेकिन बिलाखिर ये अकवाम कुदरती उसूल के मातहत बेहिजाबी की इसी इंतहा पर पहुँच कर रही, जिससे बचने के लिए हिजाब के इब्तदाई मरातिब कायम किए गए थे। तबा बुशरा का खासा ही ये है कि वो हद शिकनी के बाद बकिया हुदूद को कायम नहीं रख सकती। गैर अकवाम की सिनफ नाजुक ने जब घर की चार दीवारी का पर्दा तोड़ डाला, तो मैदान में आकर आवाज़ का पर्दा उठा देना इसके लिए कुछ मुश्किल न रहा। आवाज़ों ने उरियां होकर चेहरों को बेहिजाब किया और चेहरों ने खुलकर निगाहों के पर्दे फाश किए। आज़ाद निगाहों ने ख्यालात को आज़ाद कर दिया। आज़ादी ख्याल ने हिजाब ख्याल को छांट दिया। लिबास की कता बुरीद ने अव्वलन आज़ाए हुस्न को बेनकाब किया। सीना व गुलू और बाजुओं की नुमाइश शुरू हुई और यहाँ हुस्न ने आज़ाए शहवत से पर्दे हटा दिए। पिंडलियाँ और फिर्राने बेहिजाब हुई। बेहिजाबी के मुबादी पूरे होकर मकसद करीब तर हो गया और आखिरकार वो शर्मगाहें भी बेहिजाब हो गई, जिनके ढांपे रखने के लिए हिजाब का ये तवील सिलसिला कायम किया गया था। आज इन्हीं यूरोपियन बेहिजाबियों में बिल्कुल बरहना तन मर्द और औरतों की तादाद भी लाखों से कम नहीं। इनकलाब अखबार लिखता है, फ्रांस और जर्मनी में मादरजाद बरहंगी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जर्मनी में बरहंगी की एक अंजुमन बनी हुई है, इसका नाम अंजुमन मिलिया बरहंगी है। इसके अरकान की तादाद 4 लाख तक पहुंच चुकी है, जिसमें औरतें बकसरत शरीक हैं। लेकिन 1929 के आदाद शुमार से पता चलता है कि जर्मनी में इसके अरकान 40 लाख तक पहुंच चुके हैं। इनकलाब लाहौर 30 दिसंबर 1929 बहवाला तालीमात इस्लाम। मदीना बजनौर ने फ्रांस के बारे में इत्तला शाया की है और ये लिखा है कि उन्होंने अहले फ्रांस ने इस ख्याल फितरत परस्ती को अमली जामा पहनाने के लिए एक ईवान फितरत कायम किया, जिससे हज़ार अशखास बतौर मिंबर शामिल हो चुके हैं। ये लोग सब्जी, फल और पानी पर जिंदगी बसर करते हैं और आम तरीका लिबास को खैरबाद कहकर उन्होंने नहाते वक्त पहनने का नीम उरिया लिबास इख्तियार कर लिया है। लेकिन बाज़ इंतहा पसंद मिंबर कहते हैं कि इतना लिबास इस्तेमाल करना भी महज ढकोसला है। इन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो आइंदा से बिल्कुल नंगे रहा करेंगे। इस फितरत परस्त जमात में मर्द, औरत, बूढ़े, बच्चे, सब किस्म के लोग शामिल हैं। इसकी तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। जर्मनी में इस अकीदे के लोगों की तादाद साल गुज़िश्ता 30 लाख थी और इस साल इस तादाद में 10 लाख का और इजाफा हुआ। मदीना बजनौर 9 मई 1929 बहवाला तालीमात इस्लाम। जाहिर है कि बेहिजाबी के इस इंतहाई नुक्ते पर पहुंचने के बाद यूरोप के अयाशों में इन एलानिया हरामकारियों का बेतकल्लुफ़ इर्तकाब ज़रा भी हैरत अंगेज़ नहीं, जिनको अनवाओ अकसाम के हिजाब के ज़रिए दीन इलाही ने दफ़ा किया था, जिनके आदाद शुमार का एक मुख्तसर नमूना अभी पेश किया जा चुका है। बस क्या मुसलमानों को उसकी तवक्को है कि वो मौजूदा दौर के बेहिजाबों की अंधी तकलीद में चेहरों का हिजाब उठाकर इन बेहिजाबियों तक न पहुंचेंगे, जिन तक इनके यूरोपियन मुअल्लिम पहुंच चुके हैं? हरगिज़ नहीं। वलन तजिद लि सुन्नतिल्लाहि तब्दीला। बल्कि इस हकीकत को आम उसूली अल्फाज में यूं समझ लेना चाहिए कि तालीमात नबूवत को छोड़कर जब भी लोग अपनी अकलों को रहनुमा बनाएंगे, तो वो तबाहियों का शिकार होकर रहेंगे। निजात इत्तबाही में मुनहसिर है। इब्तदा व इख्तरा अकल अंजाम कार बर्बादी तक पहुंचा कर छोड़ता है। अफसोस कि आज कौम को इस पर भी गौर करने की फुर्सत न रही कि यूरोप आज़ादी निस्वां के चक्कर में फंस कर खुद अपने हक में किस नतीजे पर पहुंचाए। यही ना कि औरत की आज़ादी मर्द की गुलामी और बेबसी पर मुंतज हो गई है। यानी औरत पहले हिजाब से निकलती है, फिर अपने आपे से निकलती है और फिर मर्द के कब्जे से निकल जाती है, क्योंकि आज़ादी की एक कड़ी दूसरी कड़ी को तबई कशिश के साथ खींचती है। औरत को जब कभी मर्द की जानिब से किसी कदर नाजायज़ आज़ादी मिलती है, तो फिर वो इसी हिस्से पर किनात करके नहीं बैठ
بیٹھ رہتی جو مردانہ طبقہ کی تجویز سے ابتدا میں قائم کیا جاتا ہے، بلکہ خود آزادی کی قانون سازی میں بھی آزاد ہو کر اس میں ایسی دفعات کا اضافہ کرتی ہے جنہیں ایک مردانہ عقل بشرط یہ کہ اس میں مردانگی کا کچھ جز باقی ہو کسی حالت میں گوارا نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ پرانی آزادی کا مرد اس نئی آزادی کی عورت کے سامنے اس لیے لب نہیں ہلا سکتا کہ ایک آزادی دوسری آزادی پر حکمرانی نہیں کر سکتی، ورنہ پھر وہ آزادی ہی کیا ہوئی جس پر کوئی دوسری آزادی غلامی کی قید بند عائد کر دے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آزاد قوم بجز اس کے کہ اپنے ایک نصف طبقہ نسواں پر پھوٹ پھوٹ کر روئے اور اپنی آئندہ نسل پر جو اس عورت سے ظہور پذیر ہو پیشگی ہی آنسو بہائے، اور ساتھ ہی اپنے ان دوستوں کی عقل و فہم کا ماتم کرے جنہوں نے اس آزادی کا پہلا بیج بویا تھا اور کچھ نہیں کر سکتی۔